نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ساتھیو، آج میں آپ کو قربانی کے حوالے سے کچھ اہم مسائل بتاؤں گا۔ ایک ساتھی کا سوال بھی ہے۔ سوال سے پہلے میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کروں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر رکھ دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ صاحب نصاب ہے، اس نے جانور خرید کر قربانی مردے کے نام سے کی، تو اس کی قربانی واجب جو ہے اس کے اوپر وہ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے مال سے میت کی جانب سے قربانی کی ہے، اگر اس پر قربانی واجب تھی تو یہ قربانی اس کے طرف سے ہو جائے گی اور میت کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اور اگر اس پر قربانی واجب نہ تھی یا اپنی قربانی جدا کر چکا تھا تو میت کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی، یعنی مردے کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اور آگے چلتے ہیں کہ دو شخصوں نے 2 بکریوں کو قربانی کے ارادے سے خرید لیا اور بعد میں بھول گئے، یعنی قربانی والے دن وہ بھول گئے۔ ایک نے دوسرے کی بکری کو ذبح کر لیا، دوسرے نے پہلے کے بکری کو ذبح کر لیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کی قربانی ہو جائے گی، ان پر کوئی جرم یا گناہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے، کسی آدمی سے قربانی کے جانور کو غصب کر کے یعنی چھین کے زبردستی قربانی کر دی تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن جس شخص سے اس نے بکری چھین لی ہے اس کو اس کی اجرت اور قیمت دینا واجب ہوگی۔ ایک چیز تھی، میرے پاس امانت تھی، بکرا تھا یا دمبا تھا یا گائے، میں نے اس امانت والی چیز کی قربانی کر دی، کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو امانت والی چیز کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اور اسی طرح کسی شخص نے میرے پاس کوئی پیسے یا مال تجارت کے لیے رکھ دیا تھا کہ دونوں مل کر تجارت کریں گے، اب میں نے ان تجارت والے مال سے قربانی کر دی، تو کیا یہ قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو اسی طرح اس پر اسی مال سے بھی قربانی کرنا جائز نہیں اور ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح رہن وہ چیز ہے، گروی وہ چیز ہوتی ہے، میرے کسی کے اوپر پیسے تھے تو اس شخص نے اس پیسے کی ضمانت میں میرے پاس کوئی چیز رکھ دی تو اس کو رہن اور گروی کہا جاتا ہے، تو یہ رہن اور گروی چیز کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی اگر شوہر کے مال کی قربانی کرے یا شوہر بیوی کے مال کی قربانی کرے تب بھی یہ درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور خواہ پہلے سے متعین کر لیا جائے یا ایام قربانی میں خرید لیا جائے، دونوں صورتیں جائز ہیں اور برابر ہیں، لیکن اگر متعین کرنے والا صاحب نصاب نہیں، یعنی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، تو اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے، مالدار ہے اور قربانی کے دنوں سے پہلے اسی جانور کو بطور نظر کے خریدا، یعنی اسی جانور کو میں قربانی کروں گا، تو اس صاحب نصاب یعنی مالدار پر اس جانور کو ذبح کرنا واجب ہوگا، اور نصاب کی وجہ سے اس کے اوپر دوسری قربانی کرنا بھی واجب ہوگی۔ اگر صاحب نصاب مالدار شخص بطور نظر کے، بطور منت کے نہیں کیا، ویسے معین کر دیا، مقرر کر دیا کہ میں یہ جانور ذبح کروں گا، نظر کے حساب سے نہیں، ویسے مقرر کر دیا، تو اس کے اوپر دوسری قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی، وہ ایک قربانی کرنے سے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص ہے قربانی کا جانور خرید رہا ہے، خریدتے وقت یہ نیت کی تھی کہ اگر مجھے کوئی اور شخص مل گیا تو اس جانور میں اس کا حصہ ڈال دوں گا اور اس کو شریک کروں گا، اس کے بعد اس جانور میں کچھ اور لوگ شریک ہو گئے تو یہ درست ہے۔
اور خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پورے جانور کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا، تو اب اس میں کسی اور کو شریک بنانا بہتر نہیں۔ لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ شریک کرنے والا صاحب نصاب یعنی مالدار ہے تو درست ہے، اور اگر غریب ہے تو درست نہیں ہے۔ یعنی غریب شخص کے واسطے یہ درست نہ ہوگا کہ وہ اپنے خریدے ہوئے جانور میں کسی اور کو شریک کر لے۔ اگر وہ شخص کسی شخص کو شریک کرے گا تو شریک ہونے والے شخص کی قربانی تو ہو جائے گی، اور اس شرکت کی وجہ سے اور شرکاء کے حصوں کے اندر کسی طرح نقصان واقع نہ ہوگا، البتہ ان کی قربانی ہو جائے گی۔ غریب شخص پر واجب ہوگا کہ جتنے حصے اور لوگوں کو دیے ہوں گے تو اتنے حصے ان کو قربانی کے ایام باقی دنوں میں قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر دن گزر گئے، قربانی کے دن ختم ہو گئے، تو ان حصوں کی قیمت مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے گی، کیونکہ غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں، اس کے لیے جانور خریدنا جبکہ پوری نیت کی ہو یہ نظر کے حکم پر ہے، یعنی منت کے حکم پر ہے، اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر پورا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ قربانی کے جانور خریدنے کے بعد ایک شخص قربانی والے دن سے ایک دن پہلے قربانی سے علیحدہ ہو گیا اور اس کی جگہ کوئی اور شخص مل گیا، کیا وہ قربانی ہوگی یا نہیں؟ قربانی کے جانور میں اگر کوئی ایسا شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب تھی، اگر وہ پھر ذبح سے پہلے شرکت سے علیحدہ ہو گیا اور دوسرا آدمی اس کی جگہ شریک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی، اور جس پر قربانی واجب نہ تھی وہ اگر ذبح کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جائے تو اس پر قربانی واجب رہ جائے گی، اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔